لشکر مل کر دشمن پہ وہ زبردست حملہ کیا کہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. پورے علاقے پہ اسلامی فتح و نصرت کا جھنڈا گڑا. یہ ہے اپنے آپ کو دوسروں کی ماتحتی میں دے دے, یہ ہے سچائی قبول کر لے, یہ ہے آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے گریز کرتے ہوئے حق بات تسلیم کر لے. کسی ایک کو تو ماننا ہوگا, غور و فکر کر کے, ورنہ اگر کہتے کہ دونوں کہتے میں حق پر ہوں, دونوں اڑ جاتے, دشمن تو اپنی جگہ رہتا, یہ دونوں ہی آپس میں کٹ مر کے لڑ جھگڑ کے کٹ مر جاتے. لیکن حضور نے اس طرح سے ان کا سینہ پاک صاف کیا تھا کہ عین موقع پہ کیسے فیصلہ لیا جاتا ہے, کیسے اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے, کیسے مصیبتیں حل کی جاتی ہے, وہ کوئی ان بزرگوں سے سیکھے. بس ایک آخری بات بول کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. آخری بات, آپ یقین رکھیں اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے روشن چیپٹر موجود ہیں جس کو پڑھنے کے بعد سینہ ہل جاتا ہے, جس کو پڑھنے کے بعد دل دماغ روشن ہوتے ہیں. ذرا غور کریں گے کہ اسپین کی سرزمین ہے, وہاں ایک شخص بادشاہ سلطان عبد الناصر ہے. قاضی منذر بڑی مسجد کے امام ہیں, زبردست خطاب کرتے ہیں, برائیوں کو مٹاتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہیں المنکر کرتے ہیں. کئی بار بادشاہ نے وہاں انہوں نے ایک بڑا محل بنانے کا سپنا دیکھا, اس قدر مکان بنانے میں مصروف ہو گئے کہ کئی جمعہ کی نماز میں انہوں نے شرکت نہیں کی. ایک بار جب سلطان مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے آئے, قاضی منذر جو نیک و زبردست عالم تھے قاضی, انہوں نے خطاب میں قرآن اور حدیث کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنا کر کے گھر مکان بنانے کی ایسی مذمت کی کہ سلطان کو اندر ہی وہ سمجھنے لگے کہ سارا ٹارگٹ میرے اوپر ہے, اور مسجد کے سارے نمازی سمجھ گئے کہ قاضی صاحب کی ساری تقریر اس طرف جا رہی ہے جنہوں نے ایک بڑا مکان بنانے کا فیصلہ کیا, ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس طرح منہمک مصروف ہوا کہ جمعہ کی نماز سے چھوڑ گئے, جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے, اس قدر مکان بنانے میں لگے. جبکہ آیا ہے کتابوں میں الدنیا جیفا وطلب حاکرا, دنیا ایک مردار ہے, اس کے طلبگار کتے ہیں. بس ختم ہے, ہاں بس. انہوں نے قاضی منصر نے مذمت کی, دنیا کی تعمیر کی. بادشاہ سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھ کو ہٹ کیا ہے, جبکہ وہ قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے. قاضی بادشاہ جب محل گئے, اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں قاضی صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا. کیا کہا؟ قاضی صاحب کے پیچھے میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا. اب ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا وہ تو آپ کے ملازم ہیں, آپ اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, وہ تو آپ کے ملازم ہیں, وہ تو امامت کرتے ہیں, وہ تو قاضی ہیں, وہ تو آپ اس کو منونیت کرتے ہیں, آپ ان کو چاہے نکال دیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا خاموش, کہا کہ قاضی منصر جیسے لوگ جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک برائیاں پروان نہیں چڑھیں گے, ایسے لوگوں کو میں کبھی نہیں نکال سکتا. انہوں نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے, میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن ایسے لوگوں کا ممبر پہ رہنا ضروری ہے. چنانچہ قاضی منصر کو ہٹانے کا مشورہ جو ان کے بیٹے نے دیا تھا, کہا کہ تمہاری بات نہیں مانی جائے. ایک بار قحط چھایا اسپین میں, ایسا قحط چھایا کہ بارش رک گئی, جان مویشی مرنے لگے, یہاں تک کہ صاحب دانے دانے کی قلت ہو گئی, پانی کے لوگ ترسنے لگے. بادشاہ اسپین میں کیا کہا کہ قاضی منذر سے جا کے کہو کہ دعا کرے. وہی قاضی جن کی خطابت کو سننے کے بعد انہوں نے کہا تھا, کہا قاضی منذر سے کہو کہ وہ میرے حق میں دعا کرے. جب بادشاہ کا پیغام پہنچا اس قاضی منذر کے پاس, تو قاضی منذر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نے دیکھا بادشاہ کو وہ بادشاہ چٹائی ہٹا کے مٹی پہ سجدہ کر رہا ہے, مٹی پہ اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے, اور رب کریم سے رو رو کر رعایا کی تکلیف کے بارے میں دعائیں کر رہا ہے کہ الہی بارش رحمت کا نزول فرما دے. کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا کہ اب بارش ہو گئی. جس قوم کا بادشاہ زمین پر پیشانی رکھ کے رگڑ رہا ہو, بارش تو یقینی ہے. قاضی منذر سے اختلاف تھا, لیکن اس کی دینداری اور علم سے اس کو اتفاق تھا, اس لیے اس مصیبت میں دعا کرنے کے لیے اپنے قاصد کو ان کے پاس بھیجا. اور قاضی منذر نے جب دیکھا کہ بادشاہ سجدہ کر رہا ہے, کہا کہ جاؤ بارش ہوگی. یہ بھی گھر تک نہیں پہنچا تھا کہ گھنگور رٹا چھائی, ایسی بارش ہوئی کہ ساری قحط خالی دور ہو گئی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا ایسا نہیں کہ اپنی ذات پہ کوئی بات ہو جائے, بالکل برہنہ شمشیر ہو جائے, اسلام کے خلاف کوئی بولتا, اسلام کی حمایت میں کوئی بول رہا ہو, چاہے ہزار اس کی دینی خدمات ہو, سب کو
वक्त फरामोश कर दिया जाए। होना ये चाहिए था कि मेरी साथ पे कोई अटैक करे, हमको कोई परवाह नहीं। अगर उससे इस्लाम का काम हो रहा है वो हमारा है, अगर उसकी वजह से हमें बीमारुश का काम हो रहा है वो हमारा है। ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और ये है अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। लेकिन आखिर जमाने में लोग अल्लाह के रसूल को कोई गाली दें, कोई बदन में हरकत नहीं पैदा होगी, इस्लाम के खिलाफ कोई बोले, कुछ नहीं बोले, हाँ उनके खिलाफ लगे कि हमको कुछ टारगेट बना के कह रहा है, वो लुंगी खोल के नंगे होकर पानी पी पी कर वो उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। ये है नफ्स की पैरवी। वयुबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। ये वह लोग हैं जो अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। मुफ्ती साहब किबला ने एक मरकज दिया, एक इदारा दिया, और दुश्मनों की कोशिश रहती है कि इदारा डूब जाए, मदरसा खत्म हो जाए, मदरसे में ताले बंद हो जाए, यूनिवर्सिटी बंद हो तो कुछ नहीं होगा, स्कूल बंद हो तो कोई खसारा नहीं होगा। लेकिन अगर मदरसा बंद हो जाए कौम का जबरदस्त नुकसान होगा। मदरसा बंद हो जाए तो फिर तहजीब मिट जाएगी, इस्लामी तशद्दुद और शनाख्त खत्म हो जाएगी। इसलिए मदरसे का रहना बहुत जरूरी है, और मदरसे का जिंदा रहने के लिए कौम का जिंदा रहना जरूरी है। कौम जिंदा रहेगी तब मदरसा जिंदा रहेगा। आपके घर में 1,00,000 कुंटल मक्के की खेती होगी, तब आप उसका उश्र निकाल के 1,000 केजी तब आप मक्के निकाल कर मदरसे में देंगे। अगर आपकी फैक्ट्री जवान रहेगी तब 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाल के तब मदरसा को आप देंगे। अगर आप 100 करोड़ कमाएंगे तब आप 2.5 करोड़ रुपए ज़कात निकाल के मदरसे में देंगे। अगर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तब 2500 रुपए निकाल के आप मदरसे को देंगे। जब मुरादाबाद में पीतल फैक्ट्री बंद होने लगी, मदरसा बंद होने लगी, क्योंकि पीतल फैक्ट्री से हजारों मदरसे चलते हैं, और जब वो फैक्ट्री बंद होगी मदरसा बंद होगा। पूरे सीमांचल में जिस जमाने में सैलाब आता है, उस सैलाब के जमाने में मदरसे बंद हो जाते हैं, क्योंकि सैलाब से फसलें तबाह होती हैं। जब फसलें तबाह होंगी तो मदरसे के वजूद का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जिंदा रहें, आप मेहनत करें, आप मुशक्कत करें, आप हाथ पे हाथ धर के न बैठें, खूब अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खेती बाड़ी करें। मैं अक्सर कहता हूँ फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि ये वक्त है कामकाज करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का। आप सलामत रहे, आपकी खेती सलामत रहे, आपका बिजनेस सलामत रहे, आपका व्यापार सलामत रहे। आप व्यापार करना सीखें, वक्त पे दुकान खोलना सीखें, वक्त पे दुकान बंद करना सीखें। 8 घंटे दुकान में बैठे, जोहर के लिए मस्जिद चले जाएं, फिर खाना खाएं, वापस दुकान आ जाए, फिर असर के लिए 10 मिनट के लिए मस्जिद चले जाएं, फिर वापस आके 2 घंटे दुकान में बैठ जाएं, फिर 10 मिनट के लिए मगरिब में चले जाएं, फिर आके 3 घंटे तक आप दुकान में आके बैठे। व्यापार करें, जबरदस्त व्यापार, वक्त की पाबंदी के साथ माल कमाएं, अपने बाल बच्चों को मोहताजी से रखें और ज़कात निकालें, खूब मदरसे को डोनेट करें। मदरसे की बिल्डिंग जब 5 मंजिला बनेगी तो उस पूरे इलाके की शान बुलंद होगी, पूरे इलाके के बच्चों से जहालत दूर होगी, उनके इलाके की लड़कियां हिजाब और निकाब में नजर आके ईमान बचाती नजर आए, उनकी गोद में कोई लुच्चा लफंगा नहीं बल्कि मुजाहिद और गुलाम हुसैन पैदा होकर दिन की खिदमत करता रहेगा। तो तहजीब की सलामती के लिए मदरसा जरूरी है, वकार बचाने के लिए मदरसा जरूरी है, पूरे इलाके को बदअकीदगी की नहुसत से बचाने के लिए मदरसा जरूरी है। एक मदरसा पूरे इलाके की दीन को बचाने के लिए काफी होता है। जामिया रज़िया तैयबुल उलूम भले ही बीच में खसारे का शिकार हो गया है, लेकिन अब एक नौजवान क़यादत मौलाना गुलाम गौस की है। इस पर मुफ्ती साहब के चारों साहबजादे की जबरदस्त पुष्ट बनाई है। मौलाना मसूद, मौलाना एहसन साहब और डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर अनु, ये चारों भाई का हाथ इनकी पीठ पर है। और ये नौजवान आई नौजवानी में अभी वक्त है इनका बाहर बाजार में जाके बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमामत करने का, खिताब करने का, एक अच्छी लाइफ गुजारने का, लाखों करोड़ों कमाने का। लेकिन वो सारी बहारों को छोड़ के इस झोपड़ी को सजाने में लगे हैं। जब ये लगे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई इस इदारे को दें, इस इदारे की तामीर करें। अभी आपने देखा होगा 4 महीना पहले हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खान मद्दज़िल्लुल आली शहज़ादे ताजुश शरिया यहाँ आए, जबकि उनका एक मिनट कीमती होता है। मगर मैंने उनसे कहा कि ये हमारा मादरी इल्मी है, मुफ्ती साहब हमारे शेख हैं, इसलिए रास्ते ही में वो है, वहाँ आपको संग बुनियाद के फंक्शन में आपको जाना है। चुनांचे मुफ्ती आशिक साहब ने अल्लामा साहब से ये सारी बातें कही, हजरत रजामंद हो गए, जबकि बड़े बड़े लोग इस इलाके के सब अपने घरों में ले जाने के लिए बेताब थे, कहीं नहीं गए। मगर मुफ्ती साहब की विला की उनका तसर्रुफ था, करामत थी, अल्लामा तशरीफ लाए, उन्होंने अपने हाथ से रज़वी हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। एक बुजुर्ग का हाथ पड़ा था,
دیکھتے ہی دیکھتے 4 مہینے کے اندر میں جو کام 4 سال میں نہیں ہوتا وہ کام 4 مہینے کے اندر میں ہوا، یعنی دیوار مکمل ہو گئی۔ اب چھت کی باری آئی ہے تو چھت میں ایک موٹی رقم لگتی ہے۔ وہ موٹی رقم کہاں سے آئے گی؟ وہ موٹی رقم مفتی صاحب کی اللہ سے محبت کرنے والے، ان کے محبین، ان کے چاہنے والے، سنیت کا درد رکھنے والے بمبئی کے لوگ یہاں نہیں آئے، جو اس علاقے کے لوگ ہیں اسے ہی اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے، اسے ہی اپنی گاہی کمائی اس ادارے کو دینا ہے۔ جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں، یہ کام حالانکہ 11 سے لے کے 12 کے بیچ میں کرنا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ چلے گئے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ نعت خوانی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد خطابت باہر کے خطیب باہر کے خطیب کی خطابت کی باری آ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ نکلا کہ ہماری خواہش تھی کہ جب ہم اپنے مدرسہ دارالکلیمہ کو اب جا کے دیکھیں صاحب، سہ منزلہ عمارت دیکھ کر کے آپ دنگ رہیں گے، بڑی بڑی یونیورسٹی کا قد اس کے سامنے چھوٹا، اور وہاں ہر جلسے میں چندہ کرتا ہوں، کبھی میں مسجد کا چندہ لیتا ہوں، کبھی میں صاحب اسٹیج کا چندہ لیتا ہوں، اور لوگ چندہ دیتے ہیں۔ ابھی اسٹیج کا چندہ میں نے لیا تھا، اب جو جلسہ ہونے والا ہے جا کے اسٹیج دیکھیں، میں غالباً پورے بہار میں کوئی بھی مدرسے میں ایسا اسٹیج آپ کو نہیں ملے گا جو اسٹیج میں نے ایک زبردست میں نے اسٹیج کی تعمیر کی ہے وہاں اپنے مدرسے میں۔ تو آپ کے تعاون سے ہی سارا کام ہوگا۔ تو اگر ہر سال 2-4 لاکھ روپے اگر آپ مفتی اعظم کٹیہار کی مجلس میں آنے والے لوگ اپنی پاکٹ میں 500 روپے لے کے آ گئے، 1000 روپے لے کے آ گئے، 2000 روپے لے کے آ گئے، 500 1000 روپے عام طور پر سب لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر وہ تعاون کر دیں ہر سال تو ہر سال کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے گا۔ تو اس بار میں آپ کو ایک مزاج دے رہا ہوں کہ آنے والا سال بھی اور ہمیشہ جب بھی روح العلوم آپ کو آواز دے اور جب یہاں کے ذمہ دار آپ کے دروازے پہ جائیں تو آپ اپنی تجوری کے دروازے کو کھول دیں، مخالط سے دور رہے، بلکہ کنجوسی نہیں، اپنے گھر میں ایک دن گوشت نہیں لائیں بکرے کا، 1000 روپے سے تعاون کر دیں، ایک مہینے میں اپنا کام اپنا خرچ شارٹ کر دیں، مدرسے کا تعاون کریں اور ایک پلان لے کے جائیں۔ مفتی صاحب قبلہ آرام کر رہے ہیں، ان کے مزار پاک کے ہمارے پاس کوئی چندہ نہیں لیا، ان کے بال بچوں کو اللہ نے ہمت دی اور برکتیں دی اور بہت بڑا کام ہو گیا، جو کام صاحب بہت دنوں میں نہیں ہو پاتا۔ میں نے بہت مزارات کو دیکھا 25 30 سال سے اسی طرح بغیر چھت کے پڑے ہوئے ہیں، مگر یہاں الحمدللہ بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ رضوی ہاسٹل کو آنے والے عرص رسولی سے پہلے ایک اچھے خوبصورت شکل میں تاکہ لگے کہ ہاں مفتی صاحب کی روح قبر میں مسکرا رہی ہے، ان کی قبر میں ان کی روح کو سکون ملے۔ یہ آپ سبوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب جب بھی ان سے رضوی ہاسٹل کے آپ کے پاس ہمارے ذمہ دار جائیں تو آپ جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تو لوگ جاتے رہیں گے اور 786 روپے ماں باپ کے سارے ثواب پہ ہمارے اس بھائی نے دیا رضوی ہاسٹل کے لیے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اگرچہ بہت کم لوگ موجود ہیں لیکن اگر آپ سب نے ہمت کیا تو ابھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اسے 1 ٹیلر بالو ہے، 10 بیگ سیمنٹ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جھارکھنڈ میں 300 بیگ سیمنٹ بس 10 منٹ کے اندر میں نے صرف کہا تھا کہ 50 بیگ سیمنٹ ایک آدمی دیں، وہ ایک شخص کھڑا ہوا کہا میری طرف سے 50 بیگ، میں نے کہا کہ 25 بیگ سیمنٹ ایک آدمی دیں، ایک شخص کھڑا ہوا کہا میری طرف سے۔ تو آپ اگرچہ مجمع بہت چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مجمع ہے، جتنے لوگ موجود ہیں، میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے کہ یہ کام چھت میں کم سے کم 300 بیگ سیمنٹ اس میں لگیں گے۔ اب وہ 300 بیگ سیمنٹ کا انتظام ابھی ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے میٹیریلز کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ ایک بندہ کو میں آواز دیتا ہوں، اگر جھارکھنڈ کے جنگل میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کٹیہار شہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ایسا ملے جو 30 بیگ سیمنٹ لے کر رضوی ہاسٹل کی چھت کی ڈھلائی کے لیے وہ سامنے آئے اور کہے کہ میری طرف سے 30 بیگ سیمنٹ ہے اور آپ اس کو لیں اور اس ادارے کی چھت کی تعمیر کے لیے ہمارا چھوٹا سا تعاون قبول کریں۔ ماشاءاللہ مولانا جاوید آسی سبحان اللہ، یہ رہتے ہیں کٹیہار میں، امامت کرتے ہیں مہاراشٹر میں۔ پورے بھارت کا کوئی امام ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہاتھ فلائٹ سے جائے۔ فاروق صاحب بیرگاچھی والے 5000 روپے سے رضوی ہاسٹل کی انہوں نے مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں یہ مولانا آسی صاحب 30 بیگ سیمنٹ، سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ زبردست امام ہے، یہ رہتے کٹیہار میں، امامت کرتے ہیں مہاراشٹر میں۔ کیسے جاتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہوں گے، کبھی فلائٹ سے کبھی ٹرین سے۔ ایک اکلوتا امام ہے بہار کے جو رہے بہار میں اور امامت کرے مہاراشٹر میں۔ انہوں نے کہا 30 بیگ سیمنٹ اگلے جمعہ کو مجھ جو لفاف ملے گا میں وہ سب دے دوں گا۔ مولانا احسن صاحب قبلہ صاحب سجادہ کو دے دیں گے یا مولانا غلام غوث مرکزی کو دے دیں گے۔ تو 30 بیگ سیمنٹ مولانا صاحب نے دیا ہے، مگر ہم نے مولانا صاحب سے نہیں مانگا، انہوں نے دے دیا، مگر ہم نے آپ سے مطالبہ کیا۔ آپ میں سے ابھی بھی کئی 100 لوگ یہاں موجود ہیں رات کے اس آخری پہر میں۔ شہباز بھائی کی نعت ہونے والی ہے، اگرچہ جس سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے یہ نعت سناتے ہیں
اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے جب باہر کے کوئی مہمان رہیں اس مہمان کو 10 بجے دے دیں، 10 سے 12 نعت ہو، 12 سے 2 گھنٹے کی تقریر ہو، بس ہو گیا، ایک شاعر ایک مقرر سے سارا کام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارے مقامی لوگ پڑھیں اور 10 سے پہلے ہمارے لوگ پڑھیں اور اس طرح سے کام ہو جائے گا، باہر کے مہمان پڑھیں۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق سے نہیں ہو پاتا۔ ان کی نعت خوانی بھی باقی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ 2-4-10 لوگ محفل سے اٹھیں۔ 25 بیگ سیمنٹ، آج کی تاریخ میں 400 روپے میں ایک بیگ سیمنٹ ملتا ہے، 25 چوکے 100 یعنی 10,000 روپے۔ 10,000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر 25 لوگ سامنے آ گئے، میں امید کر سکتا ہوں کہ یقیناً مدرسہ جامعہ رضویہ غیر العلوم آنے والے وقت میں تعمیری اعتبار سے بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گا۔ ہر آنے جانے والوں پہ یہ صاحب پرکشش بن کے آپ کے سامنے چمکے گا۔ بس ایک بندہ اور چاہیے جو میرے سامنے آئے۔ 25 بیگ سیمنٹ یعنی 10,000 روپے کی چھوٹی سی رقم رضوی ہاسٹل کے لیے سامنے وہ